تو یہاں بھی بچاتا وہاں بھی بچاتا. اب ایسے کو پیر بنا لو. ناگ دیوی اسٹریٹ میں مرید ہوئے, محمد علی روڈ پہ نہیں پہچان رہا. کہاں سے آیا آپ؟ بولے حضرت آپ کا مرید ہوں. اچھا اچھا. تو انہیں نکل کے بولا ارے بڑی مشکل ہے, انہوں یہیں نہیں پہچان رہے, انہوں یہاں نہیں پہچان رہے, وہاں اگر پوچھ لے کون ہے تو میں تو لٹک گیا. مجھے ایسا پیر نہیں چاہیے, مجھے تو وہ پیر چاہیے جو یہاں بھی پہچانے وہاں بھی پہچانے. اس لیے دینے سے پہلے ہاتھ دے کو پہچانتا ہے, ہاتھ دیتا. ہاتھ دینے والوں کو پیر مت دو بناؤ, جو ساتھ دیتا ہے اس کو پیر بناؤ. اور کیسے ہوتے پیر کی دستگیری؟ غوث اعظم کی دستگیری سے پہلے تمہیں میں بتاؤں, بغداد کی سرزمین ہے. خلیفہ ہارون رشید سلطنت کے کام کر کے اپنے گھر میں آئے. زبیدہ حسین و جمیل ہے, خوبصورت بیوی کو دیکھ رہے ہیں, محبت سے دیکھ رہے ہیں. بیوی سو رہی ہے, کافی دیر تک بیوی کو دیکھتے رہے. بہت زمانے کے بعد دیکھے تھے, کام سے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی چاند کو دیکھتے, کبھی بیوی کو دیکھتے. 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں, بیوی کو دیکھ رہے ہیں. اسی میں بیوی کی آنکھ ہوشیار ہو گئی, شرما کے اٹھی. تو ہارون رشید نے پوچھا, زبیدہ بہت دیر سے میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوں اور تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, میں یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہے کہ چاند خوبصورت ہے. اب محبت سے میاں دیکھے تو کون بیوی بولے چاند خوبصورت ہے؟ بولے امیر المومنین چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں. ہارون رشید نے کہا دلیل؟ دلیل؟ بولے مجھے کیا ضرورت ہے دلیل کی, خوبصورت ہوں خوبصورت ہوں. کچھ اس ٹیڑھے انداز میں ہارون رشید کو جواب دی. ہارون رشید کا پارا چڑھ گیا. اور یہ بادشاہ کا مسئلہ ہی الگ ہے نا بھائی. سدری تو سدری, دکنی زبان میں کہتے ہیں سدری تو سدری نہیں تو ادریچ. گھڑی میں تولا, گھڑی میں ماشا. اور یہ بادشاہوں کے چمچے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں, ان کے چمچے بھی ڈینجر ہوتے ہیں. حیدرآباد کے نواب محبوب علی خان بیگن کھا لیے. بیگن پسند, ہمارے پاس بگارے بیگن بہت شاندار بنتے ہیں. ہندوستان میں ایسی ڈش نہیں بنتی. اتنے بگڑے ہوئے ترکاری کو بادشاہ بنا دیا ہمارے پاس, بگارے بیگن. اور بنا کے لے کے چلے جاؤ تو 6 مہینے تک خراب نہیں ہوتا. وہ ٹیکنیک ہے. نواب صاحب محبوب علی پاشا کو بیگن پسند آ گیا, بہت مزے سے کھاتے جا رہے ہیں. بولے کیا زبردست ترکاری ہے, کیا شاندار ترکاری ہے, واہ 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 واہ. تو چمچے تو تھے. بولے سرکار ترکاری ہے, یہ ترکاری میں بادشاہ ہے, اس لیے اللہ نے اس کے سر پہ تاج رکھ دیا. بولے بیگن کے اوپر تاج ہے. صبح نواب صاحب کی طبیعت خراب ہوئی, پیٹ گڑبڑ کری. بولے بڑی واہیات ترکاری ہے, بڑی ذلیل ترکاری ہے. تب چمچے بولے سرکار ترکاری ہے, سب سے ذلیل ترکاری ہے, اس لیے اللہ نے اس کے سر پہ کھوٹا مارا. بولے رات کو تاج پہنا دیے, صبح کھوٹا لگا دیے. تب ہارون رشید نے بیوی سے کہا دلیل؟ تو بولے نے مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے. غصہ آ گیا. بولے زبیدہ اگر کل شام تک, کل عصر تک قرآن سے تم ثابت نہیں کر سکے کہ چاند سے زیادہ تم خوبصورت ہیں تو تم پر 3 طلاق. 3 طلاق. بولنے کو تو بول دیے, ہوش آیا تو پوچھے زبیدہ میں کیا بولا؟ بولے امیر المومنین آپ نے تو میری موت کا فیصلہ کر دیا. بڑے پریشان ہو گئے, 3 طلاق بول دیا. اب آج بھی ایسی ہوتے نا, مولانا کے پاس آگے بولتے حضرت ہو ذرا ہماری بیوی کو غصے میں بول دیا. بولے کیا بولا؟ ارے وہ غصہ تھا 3 طلاق بول دیا. بولے ہو گئی کیا؟ تو مفتی صاحب بولے ہو گئی. 3 طلاق بولا, ہو گئی, حرام ہو گئی. نہیں بولتا آپ غصے میں بولا. بولا ارے عقل کے اندھے, آج تک کوئی محبت سے طلاق بولا؟
بیگم اچھے دکھ رہے ہیں 3 طلاق، تم بہت اچھا کھانا پکائے 3 طلاق، آج بہت اسمارٹ دکھ رہے ہیں 3 طلاق۔ آدمی غصے میں ہی بولتا ہے۔ طلاق سزا ہے، سزا میں کنسیشن نہیں ہوتا۔ آپ جا کے جج کو بولو تھا غصے میں چاقو مارا تو کیا جج معاف کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، جرم ہے، اور یہ تعزیراتی جرم ہے۔ اس لیے غصے کو قابو میں رکھو۔ انہوں نے 3 طلاق دے دیا۔ اب بولے علماء کو بلاؤ۔ اب علماء رات کو سو رہے تھے، اٹھا کے لائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بولے امیر المومنین نے بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، کل عصر تک ثابت ہونا، چاند سے زیادہ انہوں خوبصورت ہے، نہیں تو طلاق۔ اب علماء بولے اس کی جو روح خوبصورت ہے، اب وہ قرآن میں دیکھنا۔ اب امیر المومنین نے کیا کرتے؟ نمک کھائے ہوئے ہیں، نمک خاری کرنا کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، ہارون رشید رو رہے ہیں، صبح صبح اطلاع ہو گئی بغداد میں، تماشا ہو گیا محل میں۔ اب ایک کے ایک عالم آ رہے ہیں تو ساتھ میں کتابیں لے کے آ رہے ہیں، الٹ رہی پلٹ رہی، رات ہو گئی، دوپہر ہو گئی۔ اب جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، ہارون رشید کا دل ڈوبتے جا رہا ہے کہ میری محبوب بیوی مجھ پہ حرام ہو گئی، آئے میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا۔ بار بار آتا، حضرت نکالیے۔ بولے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ٹہل رہا ہے۔ ملکہ زبیدہ کی بھی باندی، زبیدہ کی باندی قریب آ کے بولی یہ مرشد کب کام آتے؟ یہ تو مولویوں کو بلا لیے، یہ پیر کس دن کام آئیں گے؟ ارے پیر قیامت میں کام آئیں گا، تم پہ تو دنیا میں قیامت آ گئی۔ اگر پیر کام آنے والا ہے تو جاؤ اپنے پیر کو پکارو۔ بیلول دانا پیر تھے، مزوق تھے، دوڑی ہوئی قلعے کے چور دروازے سے نکلی، قبرستان پہنچی، قدموں پہ گر کے بولی کہ سرکار آپ کی باندی پہ قیامت ٹوٹی ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ فرمایا زبیدہ کیا ہوا؟ بولے امیر المومنین نے مجھ پہ 3 طلاق دے دیا ہے، اب وقت قریب ہو رہا ہے، عصر تک جواب نہیں ملا تو میں امیر المومنین پہ حرام ہو جاؤں گی، مجھے بچا لیجئے۔ نہ میں امیر المومنین کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ وہ میرے بغیر رہ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ نکالتے ہوئے۔ حضرت بیلول دانا نے کہا زبیدہ تم چلو میں آ رہا ہوں، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ یہ محل میں آئی، حضرت بیلول دانا ننگے پیر، ننگے سر، کمبل پہنے ہوئے، کمبل اوڑے ہوئے اور ببول کے کانٹے لگا لیتے تھے۔ مست قلندر آئے قلعے پہ، دربان نے دیکھا کہ بادشاہ کے مرشد آ رہے ہیں، قلعے کا دروازہ کھولا، حضرت اندر مسجد میں گئے اور جا کے آدمی سے کہا کہ ہارون رشید سے کہو کہ میں ملنے آیا ہوں۔ ہارون رشید کو لوگ جا کے بولے کہ پیر و مرشد آئے ہیں، اس کے دل پہ ذرا بار گزرا، اب یہ وقت حضرت آ کے کیا کرنے والے ہیں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ مگر پیر تھے، آیا، آ کے قدم بوس ہوا، حضور کیسے آنا ہوا؟ بولے امیر المومنین ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو صحیح کر دینا۔ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، غلط ہو تو صحیح کر دینا۔ بولے سرکار میرے میں ہمت ہے کہ آپ پڑھیں اور میں صحیح کروں۔ بولے اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر چھوٹے بڑے کا کیا تذکرہ ہے؟ بولے پڑھیے، اب بے دلی سے پڑھ۔ بولا پڑھیے، جلدی چھٹی پانے، وہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کو چھوڑ کے وہاں جانا ہے۔ بولے پڑھیے، تو حضرت نے پڑھا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور یہ آیت کے جملے پہ بحث ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے سورج کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہارون رشید نے کہا حضور یہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ، لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ نہیں ہے۔ تو بولے پھر پڑھتا ہوں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ تو بولے حضور یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو بولے امیر المومنین پھر صحیح کیا ہے؟ نہ چاند خوبصورت ہے، نہ سورج،
سورج خوبصورت ہے نا چاند خوبصورت ہے، پھر ہے کیا؟ تو بولے حضور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو بولے پھر کاہے کو اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ انسان خوبصورت ہے تو تیری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو ساری دنیا کے مولویوں کا علم دھرے کا دھرا رہ گیا، اللہ کا ولی کا علم کام آ گیا۔ کتاب کا علم اور ہوتا ہے، ولیوں کا علم اور ہوتا ہے۔ بغداد کی سرزمین ہے، غوث اعظم محبوب سبحانی کا خاندان جو ڈومینیشن تھا، حکومت کر رہا تھا، کہ وہ تو مولا علی دریائے دجلہ کے پانی کا رخ موڑ دیے، اور وارث رسول کا خاندان اور جانشین علی کا خاندان یہ ہے کہ بغداد کی سرزمین پر 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، علماء عبادت کر کے تھک گئے، نماز استسقاء پڑھ کے تھک گئے، جو دعائیں تھی دریا کے کنارے میدانوں میں جا کے پڑھ لیے۔ جب بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا بھئی کیا کیا جائے؟ تو اس وقت کے سارے بڑے بڑے علماء مفتی نے کہا کہ اس وقت کسی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو غوث اعظم کی پھوپھی پیران پیر کی سگی پھوپھی بغداد میں رہتی تھی، بولے سیدہ ہیں، علی کی اولاد ہیں، نبی کی شہزادی ہیں، ان کی دعا سے بارش ہو جائے گی، چلو ان کے پاس۔ تو لاکھوں کا مجمع غوث اعظم کی پھوپھی کے دروازے پہ کھڑا ہے کہ سیدہ آپ کے نانا کی امت ہلاک ہو رہی ہے، کچھ کرم کر دیجئے بارش کے لیے۔ وہ یہ نہیں بولی کہ سارے لوگ دعا کرے، عبادتیں کرے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آنے والے بتا رہے تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا خاندان تو خاندان رسول ہے، رسول اشارے سے بارش کروا دیتے ہیں، تم تو جانشین رسول کی اولاد ہو۔ عبادت کر کے آئے تھے، نمازیں پڑھ کے آئے تھے آنے والے، پیرانے پیر کی پھوپھی اٹھی، ہاتھ میں جھاڑو لیا، صحن میں جھاڑا، اور جھاڑ کے دیکھ کے بولی کہ مولا تیری بندی نے جھاڑا ہے، تھوڑا چھڑکاؤ کر دے۔ تیری بندی نے جھاڑ دیا ہے، تھوڑا چھڑکاؤ کر دے۔ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ نہیں سکے، اتنی بارش کہ گھروں سے نکل نہیں سکے، 8 دن تک بارش ہوتی رہی۔ اب گھر ٹپک رہے ہیں، بولیاں بھر گئی، دریا اونچا آ رہا ہے، بولے اب کیا کریں؟ تو بولے جو پانی برسائے ہیں انہی سے چل کے بولو رکواؤ۔ پچھارا مجمع موجود ہے، یہ جانشینان رسول ایسے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے باب الاستسقاء کی، کہ مسجد نبوی میں شور ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے، صحابہ کونے میں کھڑے رہ کے بات چیت زور سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کس بات کا شور ہو رہا ہے وہاں پر؟ تو صحابہ آگے بولے حضور 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بولیاں سوکھ گئی، اب مخلوق خدا کے مرنے کا وقت ہے، سرکار کرم کر دیجئے بارش کے لیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ میرے آقا کھڑے ہو کے اشارہ کرے، چلچلاتی دھوپ ہے، بادل کا کوئی سایہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی تو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے آقا نے اشارہ کیا تو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، نبی نے ہاتھ نیچے کیا اور بارش موسلادھار شروع ہو گئی۔ بارش ہونے لگی، دوسرے جمعے میں آئے، پھر گڑبڑ، اور وہی نقشہ ہے جو نبی کے پاس ہوا تھا، وہ خاندان رسول کے پاس وہی مسئلہ پیش ہوتا ہے، جو جانشین ہوتا ہے وہی مسائل پیش ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کے پاس پیش ہوئے تھے، اور وارث رسول وہی کرتا ہے جو رسول کر کے دکھا دیے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب پھر گڑبڑ ہوئی، اب کیا گڑبڑ ہے؟ بولے حضور بولیاں بھر گئے، کنویں بھر گئے، کھیت بھر گئے، گھر ٹپک رہے، کرم کر دیجئے۔ تو پھر حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے رہ کے ایسا اشارہ کرے،
اللہم لا علینا حوالینہ، اللہ یہ بارش ہم پہ نہ برسے،